زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اولے الامر منکم کا درجہ یہ ہے کہ وہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتوں پہ لگی ہوئی گرد کو اپنی چادر سے صاف کرتے ہیں۔ قربانی جو ہے وہ ایک طرح کی خیرات ہو سکتی ہے، قربانی میں خیرات موجود ہے، لیکن خیرات میں قربانی نہیں ہے۔ قربانی کرنا اور چیز ہے اور قربانی دینا اور چیز ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ جب تک آپ اب یہ جو 7 طواف ہیں اس کو بھی اگر آپ وہی لے آیات اولی الالباب کو نہیں نہ سمجھیں گے تو سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ 7 طواف کیوں ہیں، 7 بطون قرآن پاک کے کیوں ہیں، 7 جنتیں خلد، دارالسلام، دارالقرار، الدن، نعیم، ماوا، فردوس یہ کیوں ہیں، 7 جہان، ناسوت، ملکوت، جبروت، لاہوت، یاہوت، ہاہوت اور ربوبیت یہ کیوں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو آپ کے اندر لطائف ہیں، قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس، یہ 7 کیوں ہیں۔ پھر آپ کو صحیح کے 7 چکر بھی سمجھ آئیں گے، پھر آپ کو طواف کے 7 چکر بھی سمجھ آئیں گے۔ اور پھر ایک اور حدیث ہے کہ ان 7 چکروں میں ان 7 ناموں کی معرفت عطا کر۔ حدیث لمبی ہے، اس کا ایک حصہ، وہ 7 نام کون سے ہیں؟ تو 7 میں سے سر 4 ناموں کا تو مجھے پتا ہے، 3 ناموں کا مجھے نہیں پتا۔ سیدھی بات ہے سر، 7 نام 7 سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام ہیں۔ اس مقام ناسوت میں، اس جہان میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے محمد۔ عالم ملکوت میں سرور انبیاء کا نام ہے احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت میں کہ میں تمہیں ایک نبی کی بشارت دیتا ہوں، نسمہ احمد۔ عالم ملکوت میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے احمد۔ عالم ارواح میں ان کا نام ہے حامد، اور مقام محمود پہ سرور انبیاء کا نام ہے محمود۔ اللہ، یہ ساری تنویریں، یہ سارے جہان، یہ سارے بطون، یہ ساری انرجیز، یہ ساری کی ساری چابیاں سرور انبیاء کے نام سے۔ اس سے آگے سرکار کے 3 کیا نام ہے سر، مجھے نہیں پتا، میرا علم اس سے آگے جانے سے عاجز ہے۔ جب انہوں نے نہیں بتایا، فرشتوں نے کہا تھا نا لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں دیا ہے، مجھے کیا پتا ان کے آگے۔ یہ وہ 7 نام ہے، مجھے یہ سمجھ آتے ہیں، ان کی معرفت یعنی 7 جہان، 7 بطون کائنات کے 7 جنتیں، 7 دوزخیں، 7 کا سارا عمل، یہ سارے کا سارا رسالت مآب سرور انبیاء کی ذات میں بند ہے، اسی کی تنویریں ہیں۔ مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے۔ حاجی جب خانہ کعبے میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کیوں؟ اپنی جب آپ کسی جگہ پہ جا کے اپنی سی وی کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ I render my services for this job submission، لبیک اللہم لبیک، سبمیشن۔ اور جب یہاں سے حاضر نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ علامہ صاحب سر، علامہ صاحب، یعنی حاجی یہی کہتے ہیں نا کہ میں اپنی زندگی کا سارا لباس اتار کے ایک ایک کر کے صرف تیری بارگاہ میں ایک ہو کے، اب کٹھے ایک طرح ہو کے تیری بارگاہ میں حاضر، مالک کرم کر دیں۔ تو جب اللہ یہ کہتا ہے تو پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب اولے الامر، اولے الامر جو ہے نا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ جو آیت ہے یہ سورہ نساء کی 59 آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ اولے الامر جو ہے اس کا میں نے پہلے بھی ذکر کر دیا۔ تو یہ جو ہے سمجھیے اولے الامر، تھوڑا سا میں صرف ایک چیز کو سمجھاتا ہوں۔ ایمان ایک مقام ہے نا، اسلام نور دل میں آیا، ایمان، ایمان کی معراج کیا ہے؟ کل ایمان۔ تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل ایمان کس کے بارے میں کہا؟ جب احزاب کی لڑائی تھی اور عبد ود آیا تو سرور انبیاء کی ذات انتہائی کام، انتہائی کمپوزڈ، انتہائی شاندار پرسنالٹی، یعنی ان کی زندگی میں کوئی حرف اٹھا ہی نہیں سکتا۔
واحد سیرت کا جملہ ہے جس میں سرور انبیاء نے درست زبان استعمال کی ہے، مل آزل قلب، اس کتے کے لیے کون جائے گا؟ آئے ہائے، عبد ود کے بارے میں، جب عبد ود نے آ کے سرکار کے دروازے پہ خیمے پہ آ کے گستاخی کی، اپنا نیزہ سرکار کے خیمے کے دروازے پہ گھاڑا اور گستاخی کی، تو سرور انبیاء کے چہرے کے اوپر جلال کے اثار تھے، اور آپ نے فرمایا مل آزل قلب، اس کتے کے لیے کون جائے گا؟ 3 مرتبہ مولا کائنات اٹھے، 3 مرتبہ روکا، پھر مولا کائنات کو بھیجا، تو کیا کہا کہ کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے، اللہ، کل ایمان جا رہا ہے۔ پھر علی کی جو ہے وہ خندق کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے۔ حدیث ثقلین موجود ہے، وہ مستند ہے، مشکات میں، بخاری میں، ابو داؤد میں، تمام جگہ، مسلم میں موجود ہے۔ طاہر القادری صاحب نے اس حدیث کے اوپر، حدیث ثقلین کے اوپر بہت خوبصورت کام کیا، وہ بھی ان کا مقالہ پڑھنے والا۔ واہ واہ، خیر ٹو کٹ شارٹ، جب یہ تھا کل ایمان، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ امیر المومنین کی ذات، جب مولا علی فرماتے ہیں کہ میں رسالت کے ساتھ ہمیشہ اس طرح رہا جیسے ہرنی کا بچہ اس کے ساتھ، ساتھ تو جو لوگ ہرنوں کو ان کو سمجھتے ہیں تو اس کا بچہ مر جاتا ہے، وہاں سے دور نہیں جاتے، اور ہرنی اپنے بچے کو چھوڑ کے اگر کہیں پھنس جائے، ہرنی اپنے بچے کو چھوڑ کے نہیں جاتی، ٹھیک ہے، یہ سمجھیے۔ اب اولی الامر منکم کو سمجھیے، اور اس اولی الامر منکم جس کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے اشارہ کر کے کہا تھا، اس اولی الامر منکم کا مقام سمجھیے، یعنی وہ اولی الامر منکم جو کائنات میں بہت بڑے درجے پہ ہے، اس سے اچھا فقیہ کوئی نہیں، اس سے اچھا عالم کوئی واہ نہیں، واہ، اس سے اچھا شجاع کوئی نہیں، اس سے اچھا جو ہے وہ جنگجو کوئی نہیں، اس سے اچھا جو ہے وہ قرآن کا انٹرپریٹر کوئی نہیں، کوئی نہیں، اس سے اچھا منصف کوئی اللہ نہیں، اکبر، اس سے اچھا قاضی کوئی واہ نہیں، واہ، واہ ٹھیک ہے۔ لیکن ان کا مقام کیا ہے؟ جب سرور انبیاء نے گلے سے لگا کے کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو مولا علی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں انا عبد عبیدک یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر، اولی الامر منکم کا درجہ یہ ہے کہ وہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتوں پہ لگی ہوئی گرد کو اپنی چادر سے صاف کرتے ہیں۔ آپ کو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام سمجھ آتا ہے؟ آپ کو یہ صحابہ کرام جن کے ارد گرد دوڑتے ہیں، جن کی آواز کے لیے یہ سوچتے ہیں کہ سرکار کچھ کہیں، ان کا مقام سمجھ آتا ہے؟ اللہ اکبر، اصحابیوں کا نجوم ہے تو وہ جو سورج ہے جس کی وجہ سے یہ سارے ستارے موجود ہیں، اس کا مقام سمجھ آتا ہے؟ واہ واہ واہ، یہ جو ہے نا، یہ مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ ساتوں طواف کرتے کیا ہیں، یہ آپ کے اندر کی 7 پرتوں کو کھولتے ہیں، اور پھر جب وہ 7 پرتیں کھولتے ہیں تو پھر آپ کو ابدیت کا ایک پانی دیا جاتا ہے، ابدیت کے زمزم کا چشمہ آپ کے اندر سے پھوٹتا ہے، آپ حیات کا چشمہ پھوٹتا ہے جو آپ کو امر کر دیتا ہے، واہ واہ واہ، واہ واہ واہ، وہ آب حیات کا چشمہ آپ کے اندر سے پھوٹتا، یعنی جو حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پیا تھا وہ ٹھیک ہے، لیکن جب جو ہے اس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ محمد و آل محمد کا نور وہ آب حیات ہے جو تمہیں امر کرتا ہے۔ واہ واہ واہ، جب تک وہ ابدیت کا نور، جب آپ رسالت مآب کی محبت میں خانے کعبے کے گرد جاتے ہیں تو وہی 7 چکر سعی کے حضرت حاجرہ نے لگائے تھے، اور 7ویں چکر کے اوپر زمزم نکلا تھا، پہلے بھی دے سکتے تھے، اللہ چاہتا تو قادر نہیں ہے کیا؟ یہ ایک کانسیپٹ ہے، حج کو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بس وہ مرضی سے ہوگی، اس کے پیچھے پوری ڈائمنشن۔ اب آ جاتے ہیں قربانی، یہ قربانی ہو گئی وفدائی نہ ہو بذبح نذیر، تو ہمارے لوگوں کا خیال ہے کہ قربانی جو ہے نا یہ سم کائنڈ آف خیرات ہے، یا اللہ کی راستے میں گوشت ذبح کریں اور بانٹ دیں۔ تو سر اللہ انبیاء کو بھی عباد اللہ صالحین کہہ کے بلاتا ہے، جیسے حضرت خضر کا تعارف کراتا ہے عبد صالح، تو جس طرح ہر عبد صالح نبی نہیں ہوتا لیکن ہر نبی عبد صالح ہوتا ہے، ہر نبی عبد صالح ہے لیکن ہر عبد صالح نبی نہیں ہے۔ اسی طرح قربانی جو ہے وہ ایک طرح کی خیرات ہو سکتی ہے، قربانی میں خیرات موجود ہے لیکن خیرات میں قربانی نہیں ہے۔ اوکے،
خیرات میں قربانی نہیں ہے، قربانی میں خیرات موجود ہو سکتی ہے۔ اس سسٹم کو سمجھیے، پھر آپ کو سمجھ جائے گی کہ قربانی جو ہے وہ ہے کیا۔ پھر آپ کو کوثر سمجھ آئے گی، انا اعطینا کل کوثر۔ اللہ اکبر۔ کوثر جو ہے وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایڈن گارڈن سے 4 نہریں جس کا تعلق ہے کہ وہ دریائے نیل ہے، دریائے دجلہ ہے، فرات ہے، یہ ایڈن گارڈن سے آتی ہیں، یہ اللہ کے تخت کے نیچے سے، حدیث کے لفظ ہیں کہ اللہ کے تخت کے نیچے سے بہتا ہے یہ پانی۔ تو اس کا سب سے بڑا سینٹیکس زمزم، یہ جو زمزم ہے، یہ جو آپ کے اندر سے پھوٹتا ہے، یہ زمزم جو ہے وہ اسی کوثر سے جڑا ہوا ہے، یہ اسی کوثر کی تنویر ہے جو دنیا میں ہے۔ وہ ظاہر میں کانے کعبے کے اندر سے نکلتا ہے اور باطن میں آپ کے دل کے اندر سے نکلتا ہے۔ اللہ اس کا سورس بھی رسالت مآب سرور انبیاء، اس کا سورس بھی رسالت مآب سرور انبیاء۔ اللہ اپنی ذات کے اندر وہ کوثر کی سوچ ہے۔ اور سورہ کوثر میں قربانی کا راز ہے نا، انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا، فصلی لربک وانحر، اللہ کی جو ہے نماز پڑھو، عبادت کرو اور قربانی کرو۔ انا شانیہ کا هو الابتر، کہ آپ کا دشمن بے نام و نشان۔ 3 آیتیں، اللہ کے اعداد 12، 2 جمع 1 3۔ 3 لوگ ہیں جو مان لیتے ہیں، جو نہیں مانتے، جو تذبذب میں رہتے ہیں۔ 3rd ڈائمینشن، 3 ڈائمینشنز ہیں جو ظاہر میں سمجھ آتی ہے، جو نہیں سمجھ آتی، اور جو کوشش کی جا سکتی ہے جس کو سمجھنے۔ 3 آیتیں ہیں سورہ کوثر میں، ٹوٹل 10 الفاظ ہیں، 10 میں سے 5 وہ ہیں جو پورے قرآن پاک میں ریپیٹ نہیں ہوئے، 5 جو پورے قرآن پاک میں ریپیٹ نہیں ہوئے۔ پھر کسی دن سورہ کوثر کے اوپر کبھی زندگی رہی تو بات کریں گے۔ بہرحال یہ جو حضرت اسماعیل کی جو لائنیج ہے نا، یہ حضرت اسماعیل کی جو اولاد ہے، یہ آل محمد ہے، یہ سارے اسی کوثر کی تو تنویر ہے، اسی زمزم سے۔ رسالت مآب نے جب خطبہ دیا ہے تو اس میں کیا نہیں کہا، انا ابن صفا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جب رسالت مآب کے خطبہ جو ہے نکاح دیا ہے تو اس میں کیا کہا تھا کہ ہم صفا کی اولاد ہیں، ہم مروہ کی اولاد ہیں، ہم زمزم کے بیٹے ہیں۔ تو کیا آپ کو مولا سید سجاد امام زین العابدین کا خطبہ یزید کے دربار میں یاد ہے، جس میں آپ نے کہا تھا کہ انا ابن صفا والمروہ، انا ابن المنا، انا ابن صفا والمروہ، جو ہے یہ اتنا، یہ ایسے نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کنین کے نکاح کا خطبہ دیتے ہوئے جو 8 صفات گنوائی تھیں کہ اللہ نے ہمیں یہ 8 صفات عطا کی ہیں، مولا سید سجاد نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے وہی 8 صفات گنوائی ہیں کہ یہ 8 صفات ہیں جس سے اللہ نے ہمیں مزین کیا ہے، ہم اہل بیت رسول ہیں، ہم آل محمد ہیں۔ یعنی یہ تعارف جو ہے وہ صرف ان کا نہیں ہے، یہ تعارف بہت عرصے پہلے سے چل رہا ہے، یہ آج کا نہیں، آج کا تعارف نہیں ہے۔ اب یہ جو کہتے ہیں کہ جی اللہ تک جانے کے راستے ہیں، تو سب سے زیادہ جو ہائر اسٹیشن ہے وہ ملتا ہی قربانی سے، قربانی سے ملتا، قربانی سے۔ قربانی دینی پڑتی ہے، قربانی کرنا اور قربانی دینا 2 علیحدہ عمل ہے۔ قربانی کرنا اور چیز ہے اور قربانی دینا اور چیز ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اب یہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ جو قربانی کا جانور ہے، یہ جو ہے وہ انسان کو، ایک روایت ہے یا کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جی قربانی کا جانور انسان کو پل صراط سے پار کرے گا۔ قربانی تو انسان دیتا ہے، خون جانور کا بہتا ہے۔ وہ خون کیوں بہتا ہے؟ وہ جانور انسان کی ایلیویشن کے لیے اپنی جان کی قربانی دیتا ہے اور اللہ کو کہتا ہے کہ مالک یہ تیرا جو بندہ ہے، یہ سرور انبیاء کے نور سے روشن ہے، اس کے لیے میری جان جو ہے وہ حاضر ہے، میں اس کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لوں گا، میں اس کو لے جاؤں گا۔ اسی لیے تو ہمارے گاؤں میں یہ کہا جاتا ہے کہ قربانی دے جانور دی عزت کرو، عزت کرو۔ دس از واٹ۔ اب یہ جو ہے یہ مطلب قربانی کا جانور میڈیم ہے، میڈیم ہے، یہ اس کا درجہ وہ نہیں ہے، میڈیم ہوتا ہے۔ اور جو ہے اس کو سمجھیے۔ پھر جب آپ حج بھی میڈیم ہے، سفر تو آپ حجاز کی طرف کر رہے ہوتے ہیں، جا تو آپ عرفات، منا، مزدلفہ، رمی جمرات پہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک سفر آپ کے اندر سے چل رہا ہوتا ہے، وہ اندر کا سفر حج ہے۔
اللہ اکبر. ایک اور حدیث ہے، اس کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں ضعیف ہے، لیکن اس کے بارے میں چونکہ محی الدین ابن عربی نے بہت کام کیا ہوا ہے، تو محی الدین ابن عربی، امام شافعی نے اس کے اوپر کام کیا ہے، امام غزالی نے کام کیا ہے، مجدد الافسانی نے اس کے اوپر کام کیا ہے. تو ہو سکتا ہے اگر یہ ضعیف بھی ہو تو اتنے بڑے بڑے لوگوں نے کام کیا تو کچھ نہ کچھ تو اس کے کوئی اندر ریفرنس ہوگا. ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، میں اس کے اوپر اس بات پہ نہیں جاتا کہ یہ حدیث صحیح ہے، ہم. متواتر اسناد ہے، نہیں ہے، لیکن یہ حدیث کا ہے. ہم. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کال ہے، ہاں، چلیں کال ہو یا حدیث جو ہو، بھی کچھ ہے. بھی ہو. قلب مومن بیت اللہ، قلب مومن عرش اللہ. مومن کا دل اللہ کا گھر ہے گھر اور مومن کا دل اللہ کا عرش ہے. عرش. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اور حدیث کے ایک جملہ ہے کہ میں آسمان کی پہنائیوں میں، زمین کی وسعتوں میں نہیں سماتا، مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. واہ واہ واہ، بالکل ایسے ہی. ایک حدیث ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. دیکھتا یعنی اس کی بصارت اپنی جگہ، اس کی بصیرت اپنی جگہ، اس کے وہ پردے ہٹتے جاتے ہیں جس سے وہ کائنات کی ڈائمنشن سے آگاہ ہوتا ہوتا چلا چلا جاتا ہے. جاتا. وہ سفر بھی تو حج کا ہی ایک حصہ ایک ہے. حصہ ہے. اللہ اکبر. نماز مومن کی معراج ہے. تو کیا کوئی مومن یہ سوچ سکتا ہے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح اس کو معراج نصیب ہوگی؟ نماز کی معراج کی ڈائمنشن اور ہے، سرور انبیاء کی معراج کی ڈائمنشن اور ہے، حج کی ڈائمنشن اور ہے، اندر کے سفر کی ڈائمنشن اور ہے. اور ملتی جلتی ہو سکتی ہیں لیکن بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ ڈائمنشن. ڈفرنٹ ڈائمنشن. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اس کو سمجھیے. تو پھر جب انسان اس عشق کے سفر میں آگے جاتا ہے تو پھر وہ ایک دن اللہ کے نور سے نوری ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر وہ تجلی نازل ہوتی ہے جو اس کو قرب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمکنار کرتی ہے. اللہ اکبر. وہاں پر وہ تاسین اور یاسین کے سمندروں میں غوطہ زن ہوتا ہے، اور اس کے آگے کی منزلیں اللہ جانے، اللہ جانے. اس کا رسول واہ جانے، واہ واہ. ہمیں کیا پتا. ہمیں کیا. تو اللہ. یہ مجھے حج کی ایک ڈائمنشن، ایک Dimension. مسٹری سمجھ واہ. آتی ہے. میں نے اپنی عقل کے مطابق جتنا مجھے سمجھ آتا ہے، جتنا میں نے آیتوں کو پڑھا، اس کے مطابق میں نے آپ کو بتا دیا. مجھے تو یہ سمجھ آتا ہے، باقی اللہ کی مرضی اس میں حقیقت ہے نہیں ہے. لیکن واہ. مجھے قرآن کی یہ ڈائمنشن، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ یہ کہتا ہے کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا سمجھ کرتا ہے. عطا کرتے. دین کی سمجھ فقہ ہے، یقیناً ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن دین کی سمجھ کیا فلسفی آف دا ریلیجن نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتے، کیوں نہیں ہو سکتے. کیا فلسفی آف دا ریلیجس پریکٹسز دین کی سمجھ نہیں ہو سکتی؟ تو اگر یہ ہو سکتی ہے تو شاید یہ باتیں ٹھیک ہیں، ورنہ اللہ کی ارے مرضی. اللہ اکبر. اللہ اکبر.